ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارا چینل مرکز نوہر سبسکرائب کریں، پاس میں گھنٹی کے نشان پر کلک کریں ویڈیو سب سے پہلے پانے کے لیے۔ شکریہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقال عليه الصلاة والسلام: أول صلاح هذه الأمة باليقين والزهد، وأول فسادها بالبخل والأمل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. بھائیو، بزرگوں اور دوستو، اس پوری کائنات کے اندر جو کچھ ہے، زمین کے اوپر، زمین کے نیچے، آسمان کے اوپر اور آسمان کے نیچے، دائیں اور بائیں، آگے اور پیچھے، ساری کائنات کی ساری چیزیں اللہ کی نظر میں ہے. ہر چیز کو اللہ جانتا ہے، دیکھتا ہے. کوئی بھی چیز اللہ کے قبضے قدرت سے اور نگاہوں سے باہر نہیں. ساری چیزوں کو پیدا کرنے والا بھی وہی ہے. کائنات کی ایک ایک چیز اسی کی پیدا کی ہوئی ہے. اس کو رب العالمین کہتے ہیں. سورہ فاتحہ کے اندر، سورہ فاتحہ قرآن کا خلاصہ ہے. پورے قرآن کا نچوڑ سورہ فاتحہ کے اندر ہے. سورہ فاتحہ جو شروع ہوئی ہے اللہ کی تعریف کے ساتھ، اللہ کی حمد کے ساتھ، الحمدللہ رب العالمین. کہ اگر حمد کے اور تعریف کے لائق کوئی ذات ہے
تو وہ رب العالمین ہے۔ رب کہتے ہیں غیر وجود چیز کو وجود بخشنا اور پھر آہستہ آہستہ اس کی تربیت کر کے اس کو پروان چڑھانا، اس کو رب کہتے ہیں۔ تو رب ہونے کی صفت صرف اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو رب نہیں کہہ سکتے۔ کہ رب صرف ایک اللہ کی ذات ہے، تو یہ تمام عالم کا رب ہے۔ کائنات کے اندر بے شمار عالم ہے، عالم انسان، عالم جن، عالم ملائکہ، عالم آسمان، عالم زمین، عالم حیوانات، نباتات، جمادات، فضائیں، ہوائیں، بادل، بارش، یہ سب عالم میں آتے ہیں۔ کہ ان سارے عالم کو پیدا کرنے والا ہے، اور پیدا ہی نہیں، پیدا کر کے پروان چڑھانے والا ہے۔ تو جو ذات اتنا بڑا کام کر دے، ایک غیر وجود چیز کو وجود بخش دے، تو وہی ذات تعریف کی لائق ہو سکتی ہے، اور وہی ذات تعریف کی مستحق ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے قرآن پاک کو الحمد سے شروع کیا گیا، الحمدللہ رب العالمین، اور انسانوں کو یہ بتا دیا گیا کمال کو بولنا ہے تو اللہ کے کمال کو بولو، تعریف کسی کی کرنی ہے اللہ کی تعریف کرو۔ کسی انسان کی ہم تعریف کر رہے ہیں تو اللہ کا نام بیچ میں لو کہ اللہ نے اس انسان کو کتنی خوبیاں دی ہے، اس انسان کو کتنا باکمال بنایا ہے، کہ انسان کے اندر خوبیاں پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، انسان کے اندر کمالات پیدا کرنے والے بھی اللہ ہے۔ تو اللہ کا واسطہ لو کہ تعریف صرف اللہ کی کرنی ہے، خوبیوں کو بنانے والا وہی ہے، اور برائیوں کو پیدا کرنے والا بھی وہی ہے، اور خیر کو وجود اسی نے بخشا ہے، اور شر کو وجود اسی نے بخشا ہے، کہ ہر چیز اسی کی بنائی ہوئی ہے، کسی انسان کا دخل نہیں، کسی مخلوق کا دخل نہیں۔ وہ اپنی قدرت میں اکیلے، وہ اپنی طاقت میں اکیلے، وہ اپنی بڑائی میں اکیلے، اس کی صفات بے شمار کہ اس کے برابر کا کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس کے اولاد نہیں ہے، اس کے ماں باپ نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی مددگار نہیں۔ وہ جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اس کو کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے، اسے کسی کی حاجت نہیں ہے۔ کن فیکون کا مالک، فعال لما یرید کا مالک، آسمانوں سے بارش کے قطروں کو برسانے والا،
اور زمین سے غلات کو نکالنے والا کہ صرف اور صرف اللہ ہے، اللہ اللہ کے علاوہ کوئی کسی کو نہ نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ کسی کو نقصان سے بچا سکتا ہے یا نہ کسی کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ہر چیز اللہ کی قبضے قدرت میں ہے۔ بار بار قرآن پاک کے اندر اللہ نے رب ہونا بتایا اور خالق ہونا بتایا۔ اللہ کہہ رہے مجھے پہچانو میں کون ہوں، تو شروع کے اندر کہہ دیا گیا الحمدللہ رب العالمین، رب کو پہچانو جس نے تمام عالم کو بنایا، زمین کو وجود بخشا، آسمانوں کو وجود بخشا، ہوا اور فضا کو وجود بخشا، انسان اور جنات کو وجود بخشا، اور پھر کس کس چیز سے بنایا اور کیسے کیسے بنایا۔ اور انسان کو ناپاک قطرے سے بنایا، اور شروع میں اس کو مٹی سے بنایا، اور جن کو جلتی ہوئی آگ سے بنایا، ملائکہ اور فرشتوں کو نور سے بنایا، اور کتنا مضبوط بنایا اور کتنا خوبصورت بنایا۔ یہ اللہ یہ کہہ رہے میری قدرت میں غور کر کے مجھے پہچانا۔ کہ آج اللہ سے دوری ہوتی جا رہی ہے، کیوں ہو رہی ہے؟ کہ ہم نے اللہ کی قدرت میں غور کرنا چھوڑ دیا، مخلوقات خداوندی میں غور کرنا چھوڑ دیا۔ اللہ کہہ رہے چلو زمین پر چلو، پھرو سیرو فی الارض، میری زمین پر چلو، فانظروا کیف بدأ الخلق، اور غور کرو میں نے کس طریقے سے مخلوق کو بنایا۔ دیکھو افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، اللہ کہہ رہے اونٹ کو دیکھو، اونٹ کو کس طریقے سے اور کس صفات کے ساتھ میں نے بنایا۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، آسمان کی بلندی کو دیکھو، نہ کھمبا ہے نہ ستون ہے نہ پلر ہے، کہ بغیر ستون کے اور بغیر پلر کے اتنے بڑے آسمان کو اللہ نے اپنی قدرت سے روک رکھا ہے کہ ایک ادنا سے ادنا چیز اور ایک ہلکی سے ہلکی چیز ہم جو ہے فضا کے اندر روک نہیں سکتے ہیں۔ ایک چھت قائم نہیں کر سکتے ہیں، ایک چھت قائم کرنے کے لیے چاروں طرف سے دیوار چاہیے، چاہے وہ چھت چھوٹی ہو یا بڑی ہو، ہر دیوار ہر چھت کے لیے چاروں طرف ہمیں آڑ چاہیے، اس کا سہارا چاہیے، اس سہارے کی بنیاد پر وہ چھت قائم رہ سکتی ہے۔ لیکن اللہ کہہ رہے دیکھو آسمان کی بلندی کو، کس طریقے سے ہم نے آسمان کو بلند کیا، اور کوئی سہارا نہیں ہے، کسی چیز پر نہیں ٹکا ہوا، اللہ کے قبضے قدرت سے رکا ہوا۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، دیکھو پہاڑوں کو، پہاڑوں کی بلندیوں کو دیکھو، کیسے کیسے پہاڑ اللہ نے زمین کے اندر گاڑے ہیں، زمین سے پتھر اگ رہا ہے، کیسے پہاڑ، کیسے کیسے پہاڑوں کو اللہ نے بنایا۔ اللہ کہہ رہے دیکھو ہماری قدرت کو، پھر ہم نے پہاڑوں کے اندر سے چشموں کو جاری کیا۔ ارے پہاڑ پتھر سخت ہوتا ہے، پتھر بہت سخت ہوتا ہے، پتھر کے لیے، پتھر کو جو ہے ٹکڑا ٹکڑا کرنے کے لیے بڑی محنت چاہیے، بڑے ہتھیار چاہیے، کہ ان ہتھیاروں کے بغیر پتھر کو کوئی کاٹ نہیں سکتا،
پتھر کے کوئی ٹکڑے نہیں کر سکتا۔ اللہ کہہ رہے ہم نے انہیں پہاڑوں سے اور ان سخت پتھروں سے پانی نکالا، چشمے جاری کیے۔ اللہ کہہ رہے ہماری قدرت کو دیکھو۔ وما يستوي البحران هذا عذب فرات وهذا ملح اجاج۔ ہم نے دو ندیاں بنائی، دو سمندر بنائے، دونوں برابر میں بہہ رہے ہیں، دو ندیاں برابر میں بہہ رہی ہیں۔ هذا عذب فرات وهذا ملح اجاج، اور بیچ میں کسی چیز کا سہارا نہیں، کسی چیز کی آڑ نہیں ہے۔ ادھر سے پانی اٹھاؤ، اس ندی کا پانی میٹھا، اور ادھر سے اٹھاؤ اس ندی کا پانی کھارا۔ اللہ کی قدرت دیکھو کہ کھارا پانی میٹھے کے اندر نہیں جا سکتا، میٹھا پانی کھارے کے اندر نہیں جا سکتا۔ یہاں سے اٹھاؤ گے میٹھا ملے گا، ادھر سے اٹھاؤ گے کھارا ملے گا۔ اللہ نے اپنی قدرت کا صرف پردہ کیا ہوا ہے اور کسی چیز کا پردہ نہیں۔ وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا، پھر غور کرو ندیوں اور سمندروں کے اندر اور پانی کے اندر کہ ہم نے ان پانی کے اندر سے تمہیں تازہ گوشت کھلایا۔ لحمن طریہ، تازہ گوشت، مچھلی پکڑو تازہ اور اس کو جو ہے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کو بھون کے کھاؤ۔ یہ مچھلی کس نے بنائی؟ یہ اللہ نے اپنی قدرت سے بنائی ہے۔ اور بے شمار ہیرے جواہرات اللہ نے سمندر کے اندر پیدا کیے ہیں کہ پھر تم ان سے زیورات بناتے ہو۔ تم نے وہاں سے نکالے، اللہ نے پیدا کیے، انسان کی وہاں تک رسائی ہوئی، اللہ نے دل و دماغ دیا اور انسان وہاں سمندر کی گہرائی میں پہنچا اور وہاں سے سیپ نکال کر آیا، نکال کر لایا، اور پھر وہاں سے ہیرے جواہرات نکالے اور اس سے بے شمار زیورات بنائے۔ یہ سب اللہ کی قدرت ہے۔ ارے پتے پتے پر غور کرو، اللہ کی قدرت سمجھ میں آئے گی۔ ذرے ذرے پر غور کرو، اللہ کی طاقت سمجھ میں آئے گی کہ اللہ کتنی بڑی طاقت کے مالک ہے، اللہ کتنی بڑی قدرت کے مالک ہے۔ کیسی کیسی مخلوق کو بنایا۔ جبریل کو دیکھو اور میکائیل کو دیکھو اور اسرائیل، کہ اللہ نے ان کی قدرت کو بیان کیا۔ یہ حضرت جبریل علیہ السلام جس کا سر عرش کے قریب اور جس کے پاؤں تحت السرہ، یہ زمین کے نیچے تک، کہ اتنا بڑا فرشتہ اللہ نے بنایا، اور جس کے بے شمار بازو بنائے۔ ایک بازو اگر کھول لے حضرت جبریل علیہ السلام، ایک بازو اپنا کھول لے تو ایک بازو سے مشرق اور مغرب ڈھک جائے۔ کہ اتنا بڑا فرشتہ، کتنی بڑی طاقت اللہ نے اس فرشتے کو دی کہ جب قوم لوط کے ہلاکت کا دن آیا اور قوم لوط سرکشی پر اتر آئی، اللہ کی نافرمانی پر اتر آئی، اللہ کی نبی کی بات کو نہیں مانا، اللہ پاک نے حضرت جبریل کو حکم دیا، اے جبریل اس پوری بستی کو ان کے لوگوں کے ساتھ، گھروں کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ اٹھا لو، آسمان کی طرف لے کر جاؤ۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنے ایک پر کے ایک نوک پر قوم لوط کی بستی کو اٹھایا اور آسمان تک لے کر گئے، اور پھر وہاں سے اوندا جو ہے پلٹ دیا۔ کتنی بڑی قدرت
کتنی بڑی طاقت اللہ نے دی جبریل کو. تو بتاؤ جب جبریل کے اندر اتنی طاقت ہو تو اللہ کتنی بڑی طاقت کا مالک ہوگا. حضرت میکائیل کو دیکھو، اللہ نے اتنا بڑا بنایا کہ ساتوں سمندر کا پانی حضرت میکائیل کے سر پر ڈال دیا جائے تو فرمایا حضرت میکائیل کے سر سے ایک قطرہ بھی نیچے نہیں گر سکتا. ساتوں سمندر کا پانی حضرت میکائیل کے سر پر ڈالا جا رہا ہے اور ایک قطرہ بھی نیچے نہیں گر سکتا، وہیں سما جائے گا. اس کا سر کتنا بڑا ہے، وہ خود کتنا بڑا ہوگا، اور اس کا پیدا کرنے والا کتنا بڑا ہوگا. بے شمار مخلوقات کو اللہ نے بنایا، اس لیے اللہ کہہ رہے ہیں غور کرو میری مخلوق کے اندر تو میرا رب ہونا پتہ چلے گا، خالق ہونا پتہ چلے گا، میری قدرت کا پتہ چلے گا اور میری طاقت کا پتہ چلے گا. اللہ کی قدرت میں غور ہوگی اور انسان کو اللہ کی طاقت کا علم ہوگا تو پھر یہ انسان اللہ کی اطاعت پر آئے گا. اس لیے بار بار اس کو جھنجھوڑا جا رہا ہے، بار بار اسے سمجھایا جا رہا ہے، بار بار اسے بتایا جا رہا ہے. طرح طرح کے واقعات دہرائے گئے. ارے یہ سارے واقعات عبرت کے لیے ہے. پچھلی قوموں پر جو عذاب آئے، پچھلی قوموں کو جو ہلاک کیا گیا یا پچھلی قوموں کو جو کامیابی ملی، تو یہ اس لیے ہے کہ عبرت حاصل کی جائے، اچھے واقعات سے نصیحت پکڑی جائے اور ہلاکت والے واقعات سے عبرت حاصل کی جائے کہ ان قوموں نے اللہ کی نافرمانی کی تو وہ اس طریقے سے برباد کر دی گئی، ہلاک کر دی گئی. اور اگر ہم بھی اس طریقے سے نافرمانی کریں گے تو ہم بھی ہلاک کر دیے جائیں گے. یہ بات جو انسان کے دل و دماغ میں آئے گی تو پھر یہ اللہ کی نافرمانی سے بچے گا، یہ اللہ کی نافرمانی سے بچے گا، اللہ کی اطاعت پر آئے گا، اللہ کی بندگی پر آئے گا. اس لیے اللہ کہہ رہے غور کرو، غور میری طاقت کے اندر. قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدأ الخلق. غور کرو میں نے مخلوقات کو کس طرح بنایا اور کیسے کیسے بنایا، اور بغیر نمونے کے بنایا، بغیر سیمپل کے بنایا. اللہ کے سامنے کسی چیز کا نمونہ نہیں. ارے انسان کوئی چیز بنانا چاہتا ہے پہلے نمونہ تیار کرتا ہے. اللہ نے کہا آسمان کو بغیر نمونے کے بنایا، زمین کو بغیر نمونے کے بنایا، پہاڑوں کو بغیر نمونے کے بنایا، سمندروں کو بغیر نمونے کے بنایا، اور کائنات کی ایک ایک چیز کو بغیر نمونے کے بنایا ہے کہ وہ عرش کا مالک ہے، وہ زمین اور آسمان کا مالک ہے، اور وہ ذرے ذرے کا مالک ہے. پتے پتے پر اس کی حکومت ہے، ذرے ذرے پر اس کی حکومت ہے. زمین سے لے کر آسمان تک، اور مشرق سے لے کے مغرب تک، اور شمال سے لے کر جنوب تک، اور چوٹی سے لے کے حضرت جبریل تک، اور ذرے سے لے کر پہاڑ تک، اور قطرے سے لے کے سمندر تک ایک اللہ کا حکم چلتا ہے. اور یہ سورج بھی اللہ کے حکم سے چل رہا ہے. جب یہ غروب ہوتا ہے، جب یہ چھپ جاتا ہے، یہ اللہ کے عرش پر جاتا ہے اور وہاں سجدہ کرتا ہے اور اگلے دن کے طلوع ہونے کی اجازت مانگتا ہے، اگلے دن کی طلوع ہونے کی اجازت مانگتا ہے. اسے اجازت دی جاتی ہے تو یہ آئندہ طلوع ہوتا ہے. ایک دن ایسا آئے گا اور اس لیے اجازت مانگے گا کہ مجھے آج طلوع ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے. تو جب کل قیامت کا دن ہوگا تو اس کو اجازت نہیں دی جائے گی کہ نہیں طلوع ہونا ہے. اب جو ہے زمین اور آسمان کا اور کائنات کا پورے نظام کو توڑنا ہے، پورے نظام کو ختم کرنا ہے. یا آسمان بھی ٹکڑے ٹکڑے ہوگا، اذا السماء انشقت، اور اس زمین کو بھی ہلا دیا جائے گا، اذا زلزلت الارض زلزالها، اور
اس سورج کی روشنی کو بھی جو ہے کھینچ لیا جائے گا. اذا الشمس كورت، اور یہ جو ہے آج انسانوں کو یہ ستارے روشنی پہنچا رہے ہیں، ان کو بھی جھاڑ دیا جائے گا. وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ، اور یہ بڑے بڑے بلند پہاڑ ان کو بھی جو ہے وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ، اور یہ بھی پروانے کی طرح اڑتے پھریں گے. اور یہ بڑے بڑے سمندر وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، ان کے اندر بھی آگ بھڑکا دی جائے گی. سب چیزوں کو ختم کر دیا جائے گا. میکائیل کو بھی مار دیا جائے گا، جبریل علیہ السلام کو بھی موت آ جائے گی، اور سب کچھ ختم کر دیا جائے گا. ایک وہ فرشتہ جو روح نکالنے والا ملک الموت حضرت جبرائیل علیہ السلام باقی رہیں گے، اللہ اس کو بھی جو ہے موت دے دیں گے. اس کے بعد پوری کائنات کے اندر کوئی نہیں ہوگا. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ایک اللہ کی ذات باقی رہے گی. اس وقت اللہ پوچھیں گے لمن الملک اليوم، آج کس کی حکومت ہے؟ بتاؤ دنیا والوں، دنیا کے اندر تمہارے دماغ اونچے تھے اور تم حکومت کر رہے تھے، اور تم اپنے آپ کو بادشاہ کہتے تھے، اور تم اپنے آپ کو بڑے کہتے تھے. بتاؤ کہاں چلے گئے آج کس کی حکومت ہے؟ لمن الملک اليوم، کوئی جواب دینے والا نہیں. اللہ خود جواب دیں گے للہ الواحد القہار، آج صرف ایک زبردست غلبہ پانے والے اللہ کی حکومت ہوگی. الرحمن الرحیم، وہ رحم کھانے والا، والرحیم مالک یوم الدین، وہ روز جزا کا مالک، قیامت کے دن کا مالک صرف ایک اللہ ہے. ارے دنیا کے اندر تو ایک عارضی طور پر آدمی جو ہے کسی چیز کا مالک ہوتا ہے. میری زمین، میں اپنی زمین کا مالک ہوں. میرا گھر، میں اپنے گھر کا مالک ہوں. یہاں تھوڑا ملکیت جو ہے عارضی طور پر دے دی جاتی ہے، لیکن کل قیامت کے دن کے لیے خاص کر دیا اور عارضی ملکیت کو بھی ختم کر دیا، اور یوں کہہ دیا مالک یوم الدین، کہ قیامت کے دن صرف ملکیت چلے گی، کسی کی حکومت چلے گی، کسی کی بادشاہی چلے گی، وہ صرف ایک اللہ کی چلے گی. تو اللہ کہہ رہے آؤ اس کی طرف، کہاں بھاگ رہے ہیں؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں بھاگے جا رہے ہیں؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف آؤ، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ سے مانگنا سیکھو، اللہ کے سامنے رونا سیکھو، اللہ سے تعلق قائم کرو. ارے اللہ کو اپنا مناؤ، اللہ سے رشتہ جوڑو، اللہ سے دوستی لگاؤ. اللہ ہی سب کچھ ہے، اللہ کے علاوہ کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. ایک اللہ ہی تمہاری ضرورتوں کو پورا کرنے والا، حاجت روا وہی، مشکل کشا وہی، بگڑی بنانے والا وہی، اور دکھوں کو سننے والا وہی، اور پکاروں کو سننے والا وہی. اللہ کے علاوہ کوئی نہیں. اس لیے اللہ کہہ رہے میرے پاس مجھ سے جی لگاؤ، مجھ سے دوستی لگاؤ، مجھے اپنا بناؤ. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہمارے اندر غفلت، اس غفلت کو ہم دور کریں، اس غفلت کو ہم دور کریں، مسجد کو آباد کریں، 5 وقت کی نماز کا ہم اہتمام کریں. سب سے بڑا حکم اللہ کا ہے، اور یہ ہم سے نہیں ہو رہا، تو بتاؤ اور تو بیکار ہے. سب سے بڑا حکم ایمان والے پر 5 وقت کی نماز، اور یہ اللہ کا سب سے بڑا حکم ہم سے چھوٹ رہا. تو بتاؤ ہمارے اندر کہاں ایمان؟ پھر ہم کون سے مسلمان ہیں کہ ہم 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکتے، اور پھر ہم کہ مسلمان ہیں؟ تو کیا منہ لے کر ہم کہہ رہے ہیں؟ اس چیز کو سوچو میرے بھائیوں، گریبان میں جھانکو، تھوڑی دیر کے لیے سوچا کرو کہ میں کس طریقے چل رہا ہوں، میری زندگی کہاں گزر رہی ہے، مجھے کیا کرنا ہے، میں کیا کرنے کے لیے آیا تھا، مجھے کہاں جانا ہے، میرے ساتھ کیا جائے گا. ارے کل قیامت کے دن اللہ مجھ سے پوچھیں گے، ارے میں نے ساری چیزیں تجھے دی، 60 سال 70 سال 80 سال تک میں نے تجھے کھلایا، اور میں نے تیری ساری ضرورتوں کو پورا کیا، کیا کر دیا؟ تو کیا جواب دیں گے؟ تھوڑی دیر بیٹھ کر سوچا کرو،
سوچنے سے، آخرت کو سوچو گے، قبر کے اندھیرے کو سوچو گے تو دل نرم ہوں گے، اور پھر جو ہے اللہ ہدایت توفیق ہوگی، توفیق ملے گی اللہ کی طرف سے، تب ہم سوچیں گے۔ اللہ کہہ رہے خود انسان بدلنے کی طلب نہیں کرتا تو اللہ بھی اس کی زندگی کو نہیں بدلتا۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا، کہ جب تک خود آدمی اپنی حالت زندگی بدلنے کا ارادہ نہ کرے اللہ۔ اس لیے میرے بھائیوں تھوڑی دیر روزانہ بیٹھ کر سوچا کرو کہ میں کیا کر رہا ہوں، مجھ سے گناہ ہو رہے ہیں یا میں نیک کام کر رہا ہوں، میں نماز پڑھ رہا ہوں نہیں پڑھ رہا، میں خیر کے کام کر رہا ہوں نہیں کر رہا۔ یہ روزانہ تھوڑی دیر سوچو گے تو انشاءاللہ ایک دن اس کا ہمیں نفع ملے گا۔ اللہ